بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے اسلامیات کا کام کرنا ہے اور پنجم کلاس لیکچر نمبر 5 ہے ہمارا مسجد نبوی کی تعمیر۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، مسجد نبوی کی تعمیر میں ہم نے سب سے پہلے اس کی بلند خوانی، پھر کتابی کام، پھر اس کے بعد ہم اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے۔ تو مسجد نبوی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے جگہ کا انتخاب، مسجد نبوی کی تعمیر میں شرکت کے کون کون شریک ہوا تھا، کس طرح شرکت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں حجروں کی تعمیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی تعمیر کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا کردار کہ اسلام میں مسجد نبوی کا کیا کردار تھا پڑھیں گے۔ چلیں جی بیٹا جی اپنی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے گا پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے ہاں جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری کو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام کیا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جب آپ ٹھہرے تو آپ کو لگا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہونی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے کس بات کا مسئلہ درپیش ہوا؟ جگہ، کہ جگہ کون سی ہونی چاہیے، جگہ کیا ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں، کون سے 2 یتیم بچے تھے؟ سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، بنو نجار کے لوگوں نے یہ زمین بلا قیمت دینا چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین قیمتاً خریدی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یتیم بچوں کی ہے اور میں یتیم کی ملکیت اپنے پاس کسی بھی صورت میں بغیر عوض کے نہیں رکھوں گا۔ آگے دیکھیے گا، سب سے پہلے اس میں آپ کو ایک معلومات عامہ دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کتنے دن ٹھہرے تھے؟ تقریباً 7 ماہ تک ٹھہرے تھے۔ کتنے دن ٹھہرے تھے؟ 7 ماہ تک۔ اسی وقت سن ہجری کا بھی آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے سال وغیرہ ہجری کے تھے ان کا آغاز ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں شرکت، اب شرکت کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا، جیسے صحابہ کرام کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے اور فرماتے جاتے، اے اللہ تعالیٰ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے کام میں شرکت سے صحابہ کے جوش و خروش اور سرگرمی میں مزید اضافہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ تھے تو ان کو کوئی بھی کام زیادہ نہ لگا اور زیادہ ہمت سے وہ کام کرنے لگے۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتھر ڈلوا دیے گئے، کھجور کے تنوں کے ستون تھے، مسجد کو 3 دروازے لگائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری مسجد نبوی کے بارے میں جب وہ تعمیر کی گئی تھی تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں کیسی تھیں؟ کچی اینٹوں کی اور گارے کی تھیں۔ ٹھیک ہے، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کھجور کے تنوں کے ان کے ستون تھے، مسجد کو 3 دروازے لگائے گئے۔ کتنے دروازے لگائے گئے؟ 3۔ آگے آئیے گا بیٹا جی، صفا کا چبوترا، کہتے ہیں مسجد کی ایک طرف ایک چبوترا بنایا گا جو صفا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چبوترا ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ اسلام قبول کرتے اور ان کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو یہ ان کے لیے رکھا گیا۔ اصحاب صفا اس جگہ پر دین سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی ادھر زیادہ لوگ بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کم۔ آگے آئیے گا، دیکھیے گا اگلے پیج کی طرف، پیج نمبر 42 ہے اب ہمارا۔ 100 صحابہ اس جگہ دین سیکھتے اور سکھانے کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ صفا کا چبوترا مدینہ میں درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ درس گاہ یعنی ادھر سبق دیے جاتے تھے،
جیسے مدرسہ، اسکول وغیرہ، ایسی حیثیت تھا۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس درسگاہ سے علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنے، یعنی بہت سے لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، بہت سے صحابہ نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد دوسری جگہوں پہ جا کر اس کو پھیلایا۔ اچھا جی، معلومات عامہ۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ تقریباً 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، حجروں کی تعمیر۔ اب ہم گھروں کی تعمیر کے بارے میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے 7 ازواج مطہرات کے لیے مکانات بھی تعمیر کروائے۔ اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد میں آ چکی تھیں۔ عقد کا مطلب نکاح میں آ چکی تھی، ان سے آپ کی شادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے 2 حجرے بنائے، یعنی 2 گھر بنائے گئے۔ یہ مکانات کیسے تھے؟ کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے اور 10.5 فٹ چوڑے اور 15 فٹ لمبے تھے۔ سمجھ آئی؟ آگے دیکھیے گا، چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ لگا لیتا تھا۔ حجروں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے، یعنی ان کے گھر سے اپنے گھر میں جو بنائے گئے تھے مسجد نبوی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ آگے مسجد نبوی کا کردار کیا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مسجد نبوی کا کردار بہت اہم تھا۔ یہ مسجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہ تھی بلکہ ایک مکمل درس گاہ تھی، تعلیم دینے والی، جہاں مسلمان اسلامی تعلیم اور ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، یعنی اس کا علم سیکھتے تھے۔ مسجد نبوی ایک ایسا مرکز تھی جہاں سے چھوٹی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اسلامی تعلیمات دیں اور جہاں سے صحابہ نے سیکھ کر دوسرے علاقوں میں پھیلائیں۔ مختلف علاقوں میں مہمیں بھیجی جاتی تھیں، مجلس شورا، مجلس انتظامیہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اس مسجد میں کیے گئے فیصلوں سے لوگ عدل و انصاف، امن و سکون، بھائی چارگی کے ماحول میں سانس لے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سب کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایسی جگہ تھی جہاں فقراء، مہاجرین کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر تھی، یعنی یہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ ان مہاجرین کا کوئی مکان نہ تھا، یعنی کوئی گھر نہ تھا، نہ مال و اسباب اور نہ اہل و عیال تھے، تو وہ یہاں آ کر رہتے تھے۔ اب بیٹا جی ہم آئیں گے اپنے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے خالی جگہ کی طرف آئیں گے۔ بیٹا جی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ خالی جگہ جو آتی ہے یہ اوپر جو آپشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے، یہ ویسے ہی ابھی آپ کی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں۔ کوشش کیجئے گا بلند خوانی کے بعد خود خالی جگہ پور کریں۔ نمبر 1، مسجد کے ایک طرف ایک چبوترا بنایا گیا جو ڈیش کہلاتا تھا۔ صفہ، کھجور کے ڈیش کے ستون تھے۔ کس کے ستون تھے؟ تنوں کے۔ کھجور کے تنے میں نے بتایا تھا نا پیراگراف میں، کھجور کے تنوں کے ستون تھے۔ مسجد نبوی میں 3 ڈیش لگائے گئے۔ کیا لگائے گئے تھے؟ دروازے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنو ڈیش کے ہاں قیام کیا۔ کس کے گھر قیام کیا تھا؟ بنو نجار کے گھر۔ اور کس کے گھر؟ ابو ایوب انصاری کے گھر۔ گڈ۔ مسجد نبوی صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہ تھی بلکہ ایک مکمل ڈیش تھی۔ کیا تھی؟ درس گاہ تھی جہاں علم حاصل کیا جاتا تھا۔ آگے آئیے گا، درست جواب پر گڈ یعنی ٹک کا نشان لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن ابو ایوب کے مکان میں قیام فرمایا تھا، قیام شروع کیا؟ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن۔ آگے آئیے گا پیج نمبر 44 کی طرف، دیکھیے گا صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ مسجد کے ایک طرف۔ چھوٹی سی اسلامی ریاست کا نظام کہاں سے چلایا گیا؟ مسجد نبوی سے۔ گڈ۔ مسجد نبوی کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئیں؟ کون سی؟ گارے اور کچی اینٹ سے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ میں نے بتایا تھا معلومات عامہ تھی ہماری، 50,000 نمازوں کے برابر۔ صفہ کے چبوترے پر کتنے صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے؟ تقریباً 100۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کتنا عرصہ قیام کیا؟ یہ بھی معلومات عامہ میں تھا،
7 माह क़याम किया। मस्जिद नबवी में कितने दरवाज़े लगाए गए? दूसरा पैराग्राफ था 3 दरवाज़े। मस्जिद नबवी की जगह किन 2 यतीम बच्चों की थी? सहल और सुहेल की। गुड। आगे देखिएगा, हज़रत अबू अयूब अंसारी किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? बनु नज्जार से। बेटा जी ये करने के बाद, किताबी काम करने के बाद हमने अपनी कॉपी के काम की तरफ आना है। अपनी कॉपी खोलें। कॉपी खोलने के बाद सबसे पहले आपने दिन और तारीख़ डालनी है। दिन और तारीख़ डालने के बाद आपने सबक का अनवान लिखना है। हमारे सबक का अनवान क्या था? सबक का अनवान मस्जिद नबवी की तामीर। इसी तरह आपने बाब सोम लिखना है, सबक नंबर 12 लिखना है, मस्जिद नबवी की तामीर, और डबल अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, हाशिया ज़रूर लगाइएगा। फिर आपने सवाल नंबर 1 लिखना है। सवाल नंबर 1 है हमारा, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए कौन सी जगह मुंतखब की गई? इसका जवाब हमारा पहला ही पैराग्राफ जहाँ पे हमने पढ़ा था जगह का इंतखाब। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए वही जगह मुंतखब की गई जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बैठी थी? ऊँटनी बैठी थी। आगे आइएगा, सूफ़ा क्या है? इसी पेज 41 का ही है। सूफ़ा क्या है? मस्जिद की एक तरफ एक चबूतरा बनाया गया जो सूफ़ा कहलाता है, यानी सूफ़ा एक चबूतरा है। आगे आइएगा, सूफ़ा किन लोगों के लिए था? लास्ट पैराग्राफ 41 का ही। सूफ़ा यानी ये चबूतरा उन लोगों के लिए था जो इस्लाम लाते और घर बार नहीं रखते थे। जवाब नंबर 3 है हमारा। आगे आइएगा, सवाल नंबर 4 देखिएगा, दाल। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अयूब अंसारी के घर कितना अरसा क़याम किया? तो ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर कितना की जगह 7 माह तक क़याम किया। ठीक है। फिर आपने सवाल नंबर 5 लिखना है। फिर लिखना है मस्जिद नबवी के सतून किस चीज़ के थे? किस चीज़ के थे? मस्जिद नबवी के सतून खजूर के तनों के थे। आगे आइएगा, सवाल नंबर 6, मस्जिद नबवी की जगह किन की मलकियत थी? पीछे आइएगा, देखिएगा पहला ही पैराग्राफ जहाँ पे जगह का इंतखाब था, वहाँ मस्जिद नबवी की जगह बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की थी। आगे आइएगा, सवाल नंबर 7, मस्जिद नबवी की दीवारें किस चीज़ से बनाई गई थी? मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई गई थी। बेटा काम तवज्जो से कीजिएगा, हाशिया लगाकर ख़त्मा लाइन ज़रूर लगाइएगा, और सवाल और जवाब जैसे आपको क्लास में जमात के कमरा जमात में काम करवाया जाता है वैसा ही कीजिएगा और बहुत तवज्जो से काम कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।